میں آپ کو کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جن کو یہی نہیں پتہ کہ دعا کس سے مانگنی چاہیے اور کس سے نہیں مانگنی چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو یہ نہیں پتہ کہ دعا کس سے مانگنی ہے اور کس سے نہیں مانگنی۔ یہ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس علاقے کی بڑی عجیب و غریب باتیں سننے میں آئی ہیں۔ مثلا سنا ہے کہ یہاں پہ ڈاکوؤں کا راج ہے اور ڈاکوؤں کا ایک لیڈر ہے جس کی بندوق بڑی مشہور ہے اور وہ لوگوں کو اغوا کر لینا، اٹھا لینا، اور اس نے ابھی اعلان کیا ہے کہ جو کوئی سچ بولے گا اس علاقے میں اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، اگر کوئی سچ بولے گا تو اس کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دیے جائیں گے۔ اسی علاقے میں ایک ڈائن بھی رہتی ہے، بچے کھانے والی ڈائن ہے۔ وہ ڈائن اور یہ ڈاکو مل کے جو ہے نا انہوں نے یہ قسم اٹھا کے رکھی ہے کہ ہم ایسا ظلم اور جبر کریں گے کہ لوگوں کو فرعون بھی بھول جائے گا، اور ان کا ڈی این اے وغیرہ ٹیسٹ کرایا تو شاید میرے خیال میں پیچھے جا کے فرعون سے بھی ملتا ہے۔ خیر ان کو چھوڑے، ہم ان علماء کی بات کرتے ہیں کہ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ دعا، جن کو یہی نہیں پتہ کہ دعا کس سے مانگنی اور کس سے نہیں۔ ان میں سے جو 3 علماء ہیں، آپ ان کے ویڈیو سنیے، دیکھیے کیا کہتے ہیں وہ۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا۔ حضور فریاد رس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی مصیبت میں مجھے پکارے، مجھ سے مدد چاہے، میں اس کی مصیبت کو اس سے دور فرماؤں گا۔ اولیاء کرام سے مدد مانگنے سے بندہ کیا کافر ہو جاتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں غوث پاک سے مدد مانگو، ولی سے مدد مانگو تو ایمان ہی چلا گیا۔ کیسی عجیب یار مت ماری گئی ہے، سچی بولتا ہوں، مت ماری گئی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اولیاء کرام سے مدد مانگنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جو قبروں میں تشریف لے گئے ان سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ یہ آپ کا شوق بھی شیخ محقق نے پورا کر دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، سوال اٹھایا کہ اللہ کا ولی جب تک زندہ ہوتا ہے تب تک مدد کرتا ہے یا پھر قبر میں چل کے بھی وہ کر سکتا ہے؟ آپ نے جو جواب دیا ذرا حوصلے والا بندہ سنیں۔ آپ فرماتے ہیں ولی جب تک زندہ رہتا ہے وہ تب بھی مدد کرتا ہے، جب قبر میں چلا جائے اللہ کی عطا سے تب بھی کرتا ہے، لیکن دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے۔ اشعار جو ہیں کچھ ایسے ہمیں سکھائے جاتے ہیں کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ تو سر یہ براہ راست یہ جو دعا ہے تو اس کا اطلاق جائز ہے؟ نہیں، دعا انما دعا ہو العبادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، دعا جو ہے عبادت ہے، عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ جو دعا ہے نا جو ہم غائبانہ مانگتے ہیں، یہ اس قدر بڑی عبادت ہے، قرآن پاک میں عبادات میں سب سے زیادہ ذکر اس کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر کی توحید و شرک کو سامنے لے کر کے آ جاتا ہے۔ جب میں بند کمرے میں بیٹھ کر کسی سے دیکھو یہاں مجھے کوئی مصیبت آئی اور میں اب کسی کو پکار رہا ہوں، 2 چیزیں دیکھیں، پوری دنیا میں چلے گئے اور آپ کسی بھی ملک میں جا کے بیٹھے ہیں اور دیکھیں سامنے والا بندہ پریشان ہے، وہ پریشانی کے اندر کہہ رہا ہے یا فلاں المدد، میری مدد کر دو یا فلاں، آپ کیا سمجھیں گے وہ کس کو پکار رہا ہے؟ آپ جواب دیں۔ سر اللہ تعالیٰ کو وہ اپنے خدا کو ہی پکارا، جس کو بھی وہ خدا سمجھتا ہوگا وہ خدا کو ہی پکارا ہے، کیونکہ جب انسان تنہائی میں بیٹھ کر ندا کرتا ہے نا تو اس وقت صرف وہ اس ہستی کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس کو وہ سمجھ رہا ہے کہ عالم الغیب ہے، وہ جان رہا ہے کہ میں کس پریشانی کے اندر ہوں، جو سن رہا ہوگا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، وہ ہر زبان سے بھی واقف ہوگا، میں کسی بھی زبان میں گفتگو کروں وہ سن رہا ہوگا، وہ قدرت بھی رکھتا ہوگا کہ وہ میری مشکل کو آسان کرنے کے اسباب پیدا کر لے، اس لیے تو وہ پکار رہا ہے۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر کے کسی اللہ کے علاوہ کو پکارنا شروع کرتے ہیں، یہ سارے اوصاف جو اللہ کے ساتھ خاص ہے وہاں بھی آپ ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک بند کمرے میں بیٹھ کر کے بول رہا ہوں کہ یا فلاں میری مدد کر دے، میں پریشانی میں آ گیا ہوں۔ نمبر 1 میں اس کو عالم الغیب بھی سمجھ رہا ہوں، میرے ذہن میں آ ہی رہا ہوگا نا کہ وہ جان رہے ہیں ابھی میں کس مشکل کے اندر ہوں۔ جی صحیح ہے، ورنہ میں کیوں پکار؟ نمبر 2 وہ میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ میں کسی بھی زبان میں مانگوں گا وہ سمجھ جائیں گے، میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ اس کو اتنی طاقت بھی ہوگی کہ وہ میری مشکل کو آسان کرنے کے اسباب بنا دیں گے۔ ایسے تو اللہ کے جو اوصاف تھے آپ یہی تو دے رہے ہیں، پھر آپ تعویلیں بیچ میں کریں گے۔ تعویلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عبادت کے اندر تعویل کر کے بھی گھسنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ نماز اللہ کے ساتھ خاص ہے یا نہیں آپ مجھے بتائیے؟ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ میں اب کسی اور کی نماز پڑھوں، لاکھ تعویلیں کر لوں، یار میں اس اللہ کے ولی کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، سجدہ اس اللہ کے ولی کو کروں، رکوع اس کے لیے کروں گا، قرآن اس کے لیے پڑھوں گا، تعویل یہ ہے کہ اللہ کا نیک بندہ، خدا نہیں سمجھ رہا، میں اس کو خدا نہیں سمجھ رہا، اللہ کا بندہ سمجھ کے اس کی میں عبادت کر رہا ہوں، سر میری تعویل فضول ہے۔ عبادت کے باب میں تعویل کر کے بھی گھسنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ نمبر 2
میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں بولوں نہیں میں اس اللہ کے ولی کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، میں اس کو خدا نہیں سمجھ رہا لیکن میں عبادت اس کی کر رہا ہوں، سر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دعا عبادت ہے، اس کے اندر جب آپ اللہ سے ہٹ کر کہیں متوجہ ہوتے ہیں نا سر پرابلم آ جاتی ہے۔ یہ چیز کو سمجھیں آپ، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن کی آیت پہ غور کریں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جس وقت یہ کشتی پہ سوار ہوئے طوفان آ گیا۔ اب مشرکین بہت سے خداؤں کو مانتے تھے، اچھا سمجھتے وہ بھی یہ تھے کہ سب سے بڑا ایک ہی، جی سب سے بڑا رب ہے، یہ مانتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے شفاع بنائے ہوئے تھے، ان کی عبادتیں کرتے۔ اچھا عبادت کیا کرتے تھے اس کو اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ جب یہ طوفان میں پھنس جائے نا، سارے شرکاء کو بھول کے خالص اللہ سے دعائیں کرنے لگ جاتے تھے۔ جب اللہ ان کو نجات دے دیتا تھا نا، طوفان سے بچا دیا اللہ نے، اب وہ نارمل زندگی میں دوبارہ آ گئے۔ فَإِذَا هُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، دوبارہ سے وہ اس شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ کس شرک کی بات یہاں چل رہی؟ کشتی میں طوفان آنے کی صورت میں خالصتاً اللہ سے بچاؤ کی دعائیں، اور بعد میں جا کر کے پھر دوبارہ غیر اللہ سے مانگنا شروع کر دیا آپ نے، جو سن بھی نہیں سک رہے ہیں، آپ کو جواب بھی نہیں دے سکتے ہیں، ان کو اللہ نے طاقت ہی نہیں دی ہوئی کہ وہ آپ کی مشکلات کو حل کرے۔ کس نے طاقت دی ہے؟ کہاں قرآن میں ذکر ہوا کہ اللہ نے اس بندے کو طاقت دی آپ کی مشکلات حل کرنے کے لیے؟ نہیں دیا نا۔ نہیں، میرا گمان اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ، دعا عبادت ہے، عبادت کے اندر کسی تعویل سے بھی گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے دین میں عبادت کیا کیا چیز ہے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج ہے، یہ عبادات ہے نا۔ آپ غیر اللہ کے لیے کر کے تو دکھائیں، کسی بھی نیت سے کر کے دکھائیں، لیکن دعا کی باری آتی ہے نا جب آپ، تو ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگ رہے ہیں، خدا سمجھ کے نہیں مانگ۔ اللہ کے بندو دعا خود عبادت ہے، اپنی ذات میں عبادت ہے، اس کے اندر شراکت نہیں ہوتی ہے۔